یہ حال دیکھیں آپ، یہ ہے گندا نالا جہاں پوری عوام کا گند جا رہا ہے. یہ حال ہے. یہ اس کی صفائی کا خیال رکھا جا رہا ہے. یہ دیکھیں صفائی ہو رہی. مقابلہ ہو گیا ہے عزیر اور عمیر میں. کون زیادہ دیر لٹکا رہتا ہے. ایسے نہ کرنا، بالکل سیدھا سیدھا عزیر عمیر. ایسے سیدھا عزیر، ایسے نہ، ایسے کرو گا چیٹنگ ہوئے گی، پھر ہار جاؤ گا. اور آج میرا فورتھ ولاگ ہے اور آج میں آپ کو دیہات دکھا رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں 3 طرح کی لائف انجوائے کر رہا ہوں: گاؤں، شہر اور ماڈرن لائف. یہ ہے وہ ہمارا شہر جس کو میں دیہات بول رہا تھا. بیسیکلی یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے ہمیں یہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہوا کہ یہ شہر ہے، یہ شہر کی لائف ہے. ٹھیک ہے، یہ شہر کی لائف کس طرح کی گہما گہمی گھروں کے ساتھ کے بعد دیکھے ہجوم ہی ہجوم اس لائف میں. اور وہ آپ کو جو میں نے پہلی اور چھٹ کی لائف دکھائی، کیا فرق ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں وہاں صفائی کا ایسا خیال رکھا جاتا ہے جیسے ڈیزرو کرتے ہو. ٹھیک ہے، اور یہ گورنمنٹ کی صفائی کا حال ہے. یہ بھی ایک اچھا ماحول ہے لاہور کا. صبح صبح ناشتے کا انتظام ہو رہا ہے. لاہور ویسے کھانے کے اعتبار سے بہت مشہور ہے. صبح سویرے لوگ زیادہ تر نان پائے، نان چنے، اسی کا ناشتہ کرتے ہیں. اور آج ویسے ہی 9واں محرم ہے، چھٹی ہے. آج زیادہ تر ناشتہ لاہور میں باہر سے ہی ہوگا. یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، دیکھیں چاروں طرف کیسے گھر بنے ہوئے. یہاں پر کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی جانب سے، اور نہ اس طرح کی سہولتیں دی جاتی ہیں جس طرح کا ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے. ایک طرف پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ ہمیں سوسائٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. سوسائٹیز میں آپ جانتے ہیں ہر طرح کی آپ کو سہولتیں ملتی ہیں، پارک قریب بھی ملتی ہیں، گھروں کا ایک خاص اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، اور ایک طرف یہ ہماری گورنمنٹ جو ہمیں پاگل بنا رہی ہے کہ یہ آپ کے شہر کی لائف ہے، یہاں بہت ترقی یافتہ لائف ہے. گلیوں کو بہت صاف کیا جاتا ہے اور مینٹین کیا جاتا ہے. دیکھیں روڈ کہاں سے ٹوٹا ہوا ہے، کہاں سے نہیں. یہ حال ہے ہمارا. ابھی آپ آگے بھی دیکھیں گے. جس قدر ہم ٹیکس دے رہے ہیں نا، بنسبت اس کے عوض ہمیں سہولتیں اس سے شاید 5% یا 10% مل رہی ہیں یہاں پر، جس اعتبار سے ہم ٹیکس دے رہے ہیں. یہی چیز اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بات کروں، سوسائٹی میں، ہاں بحری آؤٹلیٹ کی بات کروں، تو وہاں پر یونٹ ایک ہی کنسیڈر لیتے ہیں، ایک ہی ریٹ پر. 55 سے 60 روپے کا ایک یونٹ ہے. اسی میں آپ کے سارے چارجز انکلوڈ ہے. 24 گھنٹے لائٹ آتی ہے وہاں پر. یہ نہیں کہ لائٹ جاتی ہے. ابھی صبح صبح میں اٹھ کے آیا ہوں، لائٹ گئی ہوئی تھی اور سویا نہیں جا رہا تھا گرمی میں. بہتر تھا کہ واک ہی کر لیں. چائے کا ڈھابہ. تو آج میری صبح کی مارننگ واک اسٹارٹ ہو چکی ہے اپنے گھر سے، جہاں پر میں رہتا ہوں. پچھلے 3 ولاگس میں نے آپ کو بحری آؤٹلیٹ سوسائٹی دکھائی،
اور اس کے بعد ڈریم ہاؤسنگ سوسائٹی دکھائی. آج میں آپ کو تھوڑا لاہور دکھا رہا ہوں جہاں پر میں رہتا ہوں، کیونکہ اس کی مینٹیننس کا خیال گورنمنٹ کا کام ہے. اور جہاں پہلے آپ کو بتایا پہلے آؤٹر وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر پیدا. اور یہ حال دیکھیں آپ، یہ ہے گندا نالا جہاں پوری عوام کا گند جا رہا ہے. یہ حال ہے، یہ اس کی صفائی کا خیال رکھا جا رہا ہے. یہ دیکھیں اس طرح صفائی ہو رہی، ٹھیک ہے. کوئی مینٹیننس نہیں ہے بہت سسٹم. مریم نواز صاحب نے جیسے ہی آئی تھی حکومت میں کہہ رہی تھی کہ مجھے نیٹ اینڈ کلین شہر چاہیے. یہ وہی شہر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ہمارا گلشن راوی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو تھا یہ سٹفور روڈ تھا جہاں سے میں آ رہا ہوں، اور یہ بالکل اس کے ساتھ ہی گلشن راوی. یہ قدرے تھوڑا بہتر ہے نسبتاً. یہاں پر پارک وغیرہ ہیں. یہ دیکھیں آپ کو پارک نظر آئے گی ساتھ ہی. یہاں پھر بھی ہریالی ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا بالکل نہیں ہے. درخت وغیرہ تو بالکل ختم کر دیا گیا. مینٹیننس کا یہاں پر بھی برا حال ہے. یہ پارکس ہے صبح سویرے واک کے لیے عورتوں کے لیے. یہ دیکھیں یہ گلشن راوی کی مینٹیننس ہے. روڈ کے گرد یہاں پر بھی گند وغیرہ اکٹھا کیا ہوا. ہاں ابھی میں گراؤنڈ کی طرف جا رہا ہوں. گراؤنڈ میں واک کروں گا. وہاں پر ایسے وہ پلے گراؤنڈ بھی بنایا ہوا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں کس طرح کے پارک وغیرہ بنا کے دی ہیں. اور ملک ریاض نے پہلے ہمیں کس طرح کی پارک بنا کے دی ہوئی ہے. ان میں اور ان میں کیا فرق ہے یہ آپ بیسیکلی دیکھ سکتے ہیں. یہاں کا سٹرکچر اور وہاں کا سٹرکچر کس قدر چینج ہے. یہ واسا کا دفتر ہے ناظرین، جو پانی کے سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ ان کا دفتر ہے. یہاں پر پانی کا صاف پینے کا صاف پانی دیکھیں. اب اس کے حوالے سے میں بات کر لوں. یقین کریں ہم یہاں پر جہاں پر میں رہتا ہوں یہاں پر ہر شخص پانی فلٹریشن سے لے کر آتا ہے بوتل میں بھر بھر کے. کافی اچھا خاصا رش لگا ہوتا ہے. وہ بھی بند ہوتا ہے اکثر، ٹھیک ہے، موسٹلی بند ہی ہوتا ہے. اور یہ ہم سے صاف پانی کا بل لے رہے ہیں 1400-1500 روپے. ٹھیک ہے، وہ ہم کس چیز کے دے رہے ہیں؟ صاف پانی کا، پینے کے پانی کے دے رہے ہیں جو کہ ہمیں گھروں تک میسر نہیں ہے. اور ان کی اس حرام خوری کا میں کیا نام لوں کہ ہم سے بل لے رہے ہیں صاف پانی کا، پینے کے لیے صاف پانی کا، اور ہمارے گھروں تک صاف پانی نہیں آ رہا. پینے کے لیے ہمیں باہر فلٹریشن پلانٹ لگا دیے انہوں نے. ٹھیک ہے، یہ تو ان کا کام بنتا ہے کہ اگر آپ ہم سے 1400 روپے بل لے رہے ہیں فکس بل پانی کا، اور اس 1400 روپے میں ہمیں یہ دیتے ہیں 3 ٹائم میں صاف پانی، 3 ٹائم میں پانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 ٹائم میں شاید 2 ٹائم ہی آتا ہے. 3 ٹائم تو آتے ہی صبح دوپہر اور شام. جیسے وہ ڈاکٹر نے دوائی دی ہے کہ آپ نے 3 ٹائم کھانی ہے، اسی طرح گورنمنٹ نے ہمیں پانی دیا ہوا کہ آپ نے بس 3 ٹائم پینا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پینے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں مریض بنا دیا اور پھر ڈاکٹر بن گئے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا حال ہے. بہت سے شکوے ہیں گورنمنٹ سے
لیکن خالی شکوے بھی بہتر نہیں ہیں. انشاءاللہ انہیں مشورے دے دیں گے ہم انہیں کیسے ٹھیک کیا جائے. ہو سکتا ہے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس ذہین لوگوں کی کمی ہے، صرف پیسے خور بیٹھے ہوئے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور اپنے مطلب کے مطابق انہیں مشورے دیتے ہیں جو ان پہ اپلائی کرتے ہیں. تو ہم فری آف کاسٹ پر مشورے دیں گے اپنے لوگ کے اس ماحول کو کیسے چینج کیا جائے. میں دے دوں گا، آگے ہماری گورنمنٹ کا کام ہے، وہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے. یہ نہ کہے ہمیں کہ صرف شکوے ہی کرتے ہیں عوام، کبھی کوئی حل بتاتی ہے. میں نے اکثر ایک مرتبہ سنا بھی ہے، خاص طور پہ یہ شاید شماشری بھی بولتے ہیں کہ حل بھی بتایا نہیں. ہماری فوج بھی بولتی ہے، میں نے ایک انٹرویو میں سنا تھا، وہ ہم سے اینکروں سے یہی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف آپ غلطیاں نکالتے ہیں لیکن حل بھی تو بتایا کریں. تو ہم حل بھی بتائیں گے اور میرے ناظرین بھی کوشش کریں کہ ہمیں حل بتائیں. اکثر کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں، اس ماحول کو کیسے چینج کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم بھی فری آف کاسٹ وغیرہ کسی عدالت کی مشورے دیں گے. باقی اپلائی کرنا نہ کرنا ایک سیکرٹ کے ہاتھ میں. نیا شہر آباد کرنا آسان ہے لیکن اسپیئر کرنا بہت مشکل. یہ بات میں سامنے بھی گئی کہ بجائے کہ ہم ایک ہاسپٹل کو ریپیئر کریں جو جیسا کہ حالات ہوئے ہیں پاکستان کے ہاسپٹل کے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ سے بنانا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، انہیں ریپیئر کرنا بہت مشکل ہے. ہم نئے سرے سے بناتے ہیں، تو نئے سرے سے بنانا آسان ہے اور چلتے چلائے کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے. ہم ایسے مشورے ضرور دیں گے جو چلتے چلائے کو ٹھیک کرے. اگر ٹرائی کیا جائے تو کافی حد تک چینجنگ آ سکتی ہے. یہ آپ کو میں گلشن راوی کا روڈ دکھا رہا ہوں. یہ یو بی ایل بینک ہے، اس میں میرا بینک اکاؤنٹ بھی، لیکن اس کے اے ٹی ایم میں کم ہی پیسے آتے ہیں. جب بھی اے ٹی ایم کے باہر جاتے ہیں پیسے ہی نہیں ہوتے. یہ فارمسٹ ہے. اس روڈ پہ کافی سہولتیں موجود ہیں. اس روڈ پر آپ کو شادی ہالز کافی ملیں گے، میرج ہال. کیونکہ شہروں میں تو جہاں سے میں نے آپ کو بتایا وہاں پر پارک وغیرہ ہے نہیں، کہاں پر بٹھا سکتے ہیں کسی بارات کو. اور اس لیے اس کے قریب یہ گلشن راویہ، یہاں پہ شادی ہال بنے ہوئے ہیں، اسی کی طرف رخ کیا جاتا ہے. پارک وغیرہ ہونی چاہیے، پارک سے یہ ہے کوئی فنکشن وغیرہ اٹینڈ کیا جا سکتا ہے گلی محلوں کا. ایسی سہولتیں نہیں ہیں وہاں پر. یہ یونیک اسکول کافی بڑی بلڈنگ ہے. یہاں کے اسکول بھی دکھائے آپ کو میں، بحریہ کے اسکول اور سوسائٹی میں جو اسکول ہیں ان کی بھی کنڈیشن دکھاؤں گا. اب دیکھیں، شور سے دور ہونا چاہیے اسکول کو، کہ نہیں. یہ مین روڈ ہے، مین روڈ کے اوپر ہی اسکول ہے، تو شور وغیرہ تو یہاں پر جاتا ہی ہوگا. یہ امیرکن لائف اسٹائل. اب یہ دیکھیں اتنا بڑا برانڈ ہے، یہ انہیں بھی خیال کرنا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ مین روڈ سے دور رکھتے اپنے اسکول کو، تھوڑا سا اندر لے جاتے بہتر تھا. ایک ڈینجرس ہے یہ، بچوں کو جب چھٹی ہوتی ہے تو یہاں پر کافی رش ہوتا ہے. ظاہری بات ہے فیملی اس میں بچوں کو لینے کے لیے آتی ہے یہاں پر، تو بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے یہاں پر. اور ایسے روڈ پر بچوں اگر کسی کی فیملی نہیں آتی اور بچہ باہر نکل جائے تو اسے ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو امیرکن لائف اسٹائل کے بالکل سامنے پارک ہے، گورنمنٹ پارک، جو کہ میں آپ کو آج دکھانے والا ہوں. یہ گلشن راوی ہے، ٹھیک ہے. گلشن راوی مون مارکیٹ، یہ مون مارکیٹ اس کے ساتھ. لوگ میرے تھوڑے بڑے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہیں دن بہ دن میں بڑے ولاگ بنا رہا ہوں. تو ڈیٹیل کچھ اتنی زیادہ ہے، شاید یہ بھی بڑے نہ لگیں آپ کو.
ہاں یہ گورنمنٹ پارک ہے، اس کی حالت خراب، اس پارک میں اور سوسائٹی کی پارک میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ دیکھیں۔ یہ گلشن راغی میں سب سے بڑی پارک ہے اور اس میں پلے گراؤنڈ بھی ہے، یہ قدرے کافی حد تک مجھے اچھی لگتی ہے۔ صبح سویرے لوگ واک پر بھی آئے ہوئے سکتے ہیں اور یہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، یہ یوگا ہو رہا ہے ایک سائڈ پر، وہ آپ دیکھیں۔ اب میں بھی جا رہا ہوں پارک کے اندر، آپ کو اندر کا ماحول دکھاتے ہیں۔ تو ناظرین میں آ چکا ہوں پارک کے اندر، گورنمنٹ پارک گلشن راغی میں۔ یہ بڑا فٹ بال گراؤنڈ بنایا ہوا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک سائڈ پہ یوگا ہو رہا ہے، اسے ہم یوگا ہی بولتے ہیں، جو کہ صبح سویرے لوگ کرتے ہیں۔ اس پارک میں کافی درخت ہیں، کیونکہ اچھی بات ہے، یہ یوگا ہو رہا ہے۔ اور اس سائڈ پر لڑکے کبڈی کے لیے تیاری کر رہے ہیں شاید، ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین پارک میں آ چکا ہوں، اور پارک کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں اور ان میں کافی فرق ہے۔ اسی پارک کے ساتھ ہی منڈی ہے، یہاں پر منڈی لگتی ہے، یہ منڈی کی لوکیشن ہے، یہاں پر سودا وغیرہ بھی شاید سوار بازار لگے گا یا پیر بازار لگے گا، یہاں پر سبزی فروٹ وغیرہ مل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ملے گی شادی ہالس، جہاں پر میرج ہال کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں۔ ابھی کل ہی میں نے ایک شارٹ نیوز لگائی تھی، آپ میرے چینل پہ شارٹ نیوز بھی دیکھتے ہیں، تو اس نیوز میں ایک نیوز یہ تھی کہ اتر پردیش، جو کہ انڈیا کا ایک شہر ہے، گاؤں ہے، شہر ہے یا گاؤں ہے پتہ نہیں، لیکن ایک علاقہ ہے، وہاں پر براتیوں نے جو لڑکی والے تھے انہیں بہت مارا شادی کے ٹائم، یعنی کہ جب اس کی رجسٹری کا ٹائم آتا ہے، بارات جب آتی ہے تو اس ٹائم انہیں جو لڑکی والے تھے ان کی خوب پٹائی کی، اور پٹائی کیوں کی یہ سن لیں پہلے۔ پٹائی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی والوں نے جو بھی ڈشز بنائی تھی براتیوں کے لیے کھانے کے لیے، وہ ساری سبزی کی تھی، اس میں ویجیٹیرین تھی، یعنی کہ اس میں نہ فش کی کوئی ڈش نہیں تھی یا گوشت سے ریلیٹڈ کوئی ڈش نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے مارا، اور بدلے میں پھر انہوں نے لڑکی والوں نے ان کے اوپر مقدمہ کر دیا اور انہیں ان کے اوپر کیس چلا پھرا۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، لڑکی والوں کے اوپر پاکستان میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، اس لیے تو شادی کرنا مشکل ہو گئی ہیں لڑکیوں والوں کے لیے۔ میں جس قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میوات قوم ہے، اس میں بھی اس طرح بہت خرچہ کیا جاتا ہے لڑکیوں والوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ہماری قوم میں اب بائک دینا منگنی پہ عام ہو چکا ہے۔ ابھی میری ریسنٹلی میرے بھائی کی منگنی ہوئی ہے، تو مجھے میرے بھائی کے لیے انہوں نے 70 دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ میں اسے کیسے سٹاپ کر سکتا ہوں؟ ابھی نہیں کر سکتا، لیکن اپنے بچوں پر ضرور سٹاپ کر دوں گا، اپنی فیملی تک تو میں ضرور کنٹرول کروں گا، جس میں میرا کنٹرول ہے، فل بیٹا بیٹی، وہاں پر میں ضرور کنٹرول کروں گا۔ اس میوات قوم کی فضول سی رسم کو ہمارے جو خاندان ہے اس میں کارڈیں وغیرہ عام دیتے ہیں، یعنی گاڑی کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی،
اور اسی لیے اب شادیوں کا رجحان بھی بہت کم ہے۔ اور اسی طرح ابھی انڈیا میں ہوا، انڈیا کی نیوز پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ہمارا بھی یہی ماحول ہے وہاں پر، اور یہاں پر صرف گوشت نہ کھلانے پر راتیوں نے مارا انہیں، اور شادی آلموسٹ کینسل ہی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک بالکل لعنت والی بات ہے کہ جس طرح کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے لڑکوں والوں کی طرف سے لڑکی والوں پر، بے حد بکواس ہے۔ اسے بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے، ہمارے جیسے اگر ینگ اور نئی سوچ کے ساتھ لوگ آئیں گے اور اپلائی کریں گے، بجائے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ دھوم دھڑکے سے ہو لڑکے والوں پہ تھوڑا سا بوجھ بنایا جائے، کیونکہ ہم لڑکے پیدا ہوئے ہیں تو ان کے لیے، ان کی خوشی کے لیے ہم ایکسیپٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایکسیپٹ نہ کریں جو ینگسٹ لڑکے ہیں، جو جانتے ہیں کہ غلط ہے تو غلط کا ساتھ نہ دیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کنٹرول کریں گے۔ اور آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے یقین کریں میں نے یہ فرسٹ ٹائم، میرے والد اور والدہ نہیں ہیں، اور ہم نے منگنی کی ہے، تو مجھے جو منگنی میں بائک ملی ہے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، لڑکیوں والوں سے میری ایک ڈیمانڈ تھی، لڑکی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، وہ میں نے صرف اسی کے بیس پر رشتہ کیا ہے، باقی میری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ ہاں انہوں نے اپنی محبت میں بھائی کو بائک دی ہے، تو اس میں میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب جن لوگوں نے دیکھا ہمیں بائک ملی ہے، وہ اس بات کا شکر کہ تم نے ریٹرن میں بہت کم دیا ہے۔ اب دیکھیں ہم سودا کرنے تو گئے نہیں تھے، ہم تو ریلیشن شپ بنانے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو سوتے بازی ہوتی تو جہاں انہوں نے ایک بائک دی تو کیا ہم لڑکی کو 2 بائک دیتے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، جو ہمیں اچھا لگا ہم نے دے دیا خوشی سے، اور جو انہیں اچھا لگا انہوں نے دے دیا، اور اس کا بھی لوگ ایشو بنا کے بیٹھے ہوں، کیونکہ بھائی فضول بات ہے، میرے جیسے لوگ تو نہیں سمجھتے ان باتوں کو، نہ اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، آج کا ولاگ واک کے ساتھ سٹارٹ ہو چکا ہے، باقی آج آپ کو گھر کا ماحول بھی دکھاؤں گا، گھر میں کس طرح کا میرا گھر ہے اور کس طرح کا لائف سٹائل یہاں پر میں رہتے ہوئے گزارا ہوں۔ چلیں واک اپنی کمپلیٹ کرتا ہوں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ ناظرین لڑکے کھیلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس وقت، شاید کرکٹر ہیں، اور تھوڑا یہاں کچھ حصہ پلینگ کے لیے ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کچھ بزرگ ایکسرسائز کر رہے ہیں، صبح سویرے کی ایکسرسائز، واک اور ایکسرسائز بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے، اگر ہم اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ ایسے علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں جہاں پر یہ سہولت نہیں ہے، لیکن نکل کے جائیں، آس پڑوس میں کافی ایسی سہولتیں مل جائیں گی، آپ کو موٹیویشن مل جائے گی، لوگ کس طرح صبح سویرے اٹھ کے اپنے آپ کو فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی تقریباً بزرگ لوگ ہیں، موٹے تازے لوگ جو کہ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، اس سے بھی ان کی ہیلتھ پر کافی اچھا فرق پڑے گا۔ اور یہ اندر سے پارک کا ویو ہے، یہاں پر بہت زیادہ درخت لگائے گئے، لیکن یہ بہت پرانے درخت ہے میرے خیال میں، جس سے بہت خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ یہاں پر جم خانہ، یہاں پر آپ جم وغیرہ کر سکتے ہیں، باڈی کی شیپ کو چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آکسیجن کافی مقدار میں ہے، تو یہاں پر تھکاوٹ کا احساس بالکل نہیں ہوتا۔ آج ناظرین صبح سویرے میں نے مسواک نہیں کی اور مجھے لانا یاد نہیں رہا، تو ٹینشن والی کوئی بات نہیں، دیکھیں کہیں پر بھی اگر آپ پارک میں جاتے ہیں تو کسی ایک درخت میں سے کسی ایک چھوٹی سی ٹہنی کو توڑ سکتے ہیں اور اس کو ایز اے مسواک یوز کر سکتے ہیں۔
تو مسواک ضرور کریں، سنت ہے، اور اسی سنت سے ہم نے ایک جنگ باقاعدہ جیتی ہوئی ہے مسواک سے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس بات سے بھی ہوگا کہ اس سے ہم نے جنگ جیتی ہوئی ہے۔ اور جنگ کیسے جیتی ہوئی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام جنگ لڑ رہے تھے کفار سے، تو انہیں شکست ہو رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں شکست کیوں ہو رہی ہے، ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، یہی غلطی کر رہے تھے وہ۔ تو جب وہ نماز انہوں نے پڑھی، لیکن انہیں اندازہ ہوا کہ ہم نے مسواک نہیں کی، تو مسواک جیسے ہی انہیں خیال آیا کہ ہم نے جو ایک سنت چھوڑی مسواک کی، اس کی وجہ سے ہم ہار رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے مسواک بنائی درختوں سے، ایسے ہی جیسے ابھی میں نے توڑا اسی طرح وہ انہوں نے درختوں سے ٹہنیاں وغیرہ توڑنیاں شروع کی، اور ان کو مسواک بنا کے چبانے لگ پڑے۔ اب جب کفار نے دیکھا انہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، دانت اپنے تیز کر رہے ہیں، تو شاید ان کا پلان ہے کہ ہمیں کھانے کا، تو وہ اس چیز سے گھبرا گئے کہ یہ تو اب ہمیں کھائیں گے، تو اس سے وہ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا اور وہ بھاگ گئے۔ تو اس طرح ہم نے مسواک سے جنگ جیتی ہوئی ہے، اور جنگ جیتنا آسان کام نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو تھوڑا مارکا بھی ہم نے اس سے مسواک کی مدد سے جیتا ہوا ہے، اور اس سے ہماری زندگی پہ ایسے بھی بہت اچھے فرق پڑتے ہیں، بولنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی، دانتوں میں طاقت پیدا ہو جائے گی، ڈینٹسٹ کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ ڈیلی مسواک کرتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ درختوں میں ٹہنیوں سے مسواک کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو اچھا ٹیسٹ بھی ملے گا اور فائدہ بھی ملے گا۔ تو لڑکیاں جو داخل کرتی ہیں وہ مسواک بھی کر سکتی ہیں، اور اس کو بھی ایکسیپٹ کریں۔